حدیث نمبر 515 515 عن عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ قال وكان اول ما سمعت من كلامه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قال. ان کے بارے میں لکھیے عبداللہ بن سلام، آپ کا نام لکھیے ابو یوسف عبداللہ بن سلام بن الحارث الاسرائیلی. اسرائیل کہتے ہیں نا، یہ جو آج جو کنٹری بنی ہوئی اسرائیل وہی ہے یہ اسرائیلی. ابو یوسف عبداللہ بن سلام بن الحارث الاسرائیلی. آپ حضرت سیدنا یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو مشہور ہے نا قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے، آپ ان کی اولاد سے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، دوسرے بیٹے ایک اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، با اختلاف علماء. تو یوسف علیہ السلام کی آپ اولاد سے ہے اور آپ یہود کے علماء میں سے ہے. احبار کہتے ہیں، ہم سابق میں کہے تھے نا، حضرت کعب الاحبار کا ذکر کیے تھے، وہاں پر بتائے تھے. تو آپ بھی احبار الیہود میں سے تھے، یہود کے علماء میں سے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھے تھے، یہ یعنی مدینہ شریف کے قریب رہتے تھے یہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ ملاقات کرنے، جب سنے کہ بھئی کوئی صاحب ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں اور یہ یہود کے علماء میں سے تھے، یعنی ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل وغیرہ سابقہ کتب میں آخر نبی کا ذکر تھا. تو یہ دیکھنے کے لیے گئے. تو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی تو آپ فرماتے کہ یہ چہرہ، یعنی بہت زیادہ سنتے نا، آج جیسے دیکھتے ہیں نا ہم میڈیا جو ہے جھوٹی خبر زیادہ پھیلاتا، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. کفار، مشرکین، بدماش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں غلط خبریں پھیلاتے کہ بھئی ایک جھوٹا آدمی ہے، اس طرح سے معاذ اللہ چلا دیتے. تو یہ جو جا کے دیکھتے تو ابھی آگے کی بات بعد میں ہوتی، پہلے چہرے پہ نظر پڑتے ہی چہرے کو دیکھ کر یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹے انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ سچے انسان کا ہے. تو یعنی اتنے بڑے عالم تھے وہ، ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سچا شخص ہے. ٹھیک ہے. ان کا جاہلیت کے دنوں میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے ان کا نام دوسرا تھا، ان کا نام حسین تھا. جب یہ اسلام قبول کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام عبداللہ رکھے، عبداللہ ابن سلام. ابو یوسف زمانے صحابہ میں ان کو ابو یوسف کہتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں یعنی اگر آپ کتب میں جا کر دیکھیں تو ابو یوسف آپ کو صرف تراجم اور اسماء الرجال میں ملے گا، باقی حدیث کی کتب میں، تفسیر کی کتب میں، ہر جگہ عبداللہ ابن سلام. ابو یوسف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بیٹے کا نام یوسف تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے اولاد، یعنی یوسف والے. ابو یوسف یعنی یوسف والے، اس طرح سے ان کا نام پڑ گیا تھا. کون عبداللہ؟ بھائی عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ بہت سارے ہیں نا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی قحافہ. تو عبداللہ یہ کون سے عبداللہ؟ وہ ابو یوسف، یوسف والے. اس طرح سے ان کا نام، ان کی کنیت جو ہے ابو یوسف پڑ گئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں بھی خوشخبری عطا فرمائے اور یہ فرمائے کہ عبداللہ ابن سلام جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے، یعنی حضور کے صحابہ میں سے جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے نا، تو فرسٹ انہوں داخل ہوں گے، سیکنڈ انہوں داخل ہوں گے، تھرڈ انہوں داخل ہوں گے، تو عبداللہ ابن سلام کا جنت میں داخل ہونے والوں میں 10واں نمبر رہیں گا فرمائے. 10واں نمبر. تو وہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہوتے، عشرہ مبشرہ نام الگ ہے، وہ 10 کے 10 جنتی ہے، لیکن داخل ہونے کا جو سیکوینس ہے وہ الگ ہوگا. سب سے پہلے اس سیکوینس میں، وہ 10 کے جو جنت میں داخل ہونے کا جو سب سے سیکوینس ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام میں، اہل بیت کا تذکرہ الگ ہے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے پوری امت میں، بلکہ پوری امت میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئیں گے. اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th نمبر جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو 10ویں ہوں گے جنت میں داخل ہونے میں. آپ کا وصال 43 ہجری کو ہوا، 43 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا.
تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِن كَلَامِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا اور پہلی چیز ان کی زبان مبارک سے سنا، یعنی جا کر، یہ تو انون تھے، حضور تو مدینے کے سردار تھے، یعنی مدینے کے بڑے تھے، تو یہ باہر سے آئے تھے، تو قریب جا کر بیٹھے اور سنے کہ کیا کہتے ہیں بھئی آدمی، چہرے دیکھنے سے تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ سچا انسان ہے۔ جب قریب جا کر بیٹھے تو پہلے الفاظ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنے اور جس کو حضور کثرت سے بار بار فرمایا کرتے، وہ کیا تھا؟ میں ان کے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ان کے الفاظ میں جو پہلے الفاظ سنا وہ یہ تھے، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، پیس کو عام کرو۔ لوگ کو اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام امن کا دین نہیں غیرت کا دین ہے، بول رہے ہیں کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ اسلام سمجھ میں آیا نہ ایمان سمجھ میں آیا۔ وہ کون سی غیرت ہے جو سلامتی کے بغیر ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سلامتی کے بغیر، اگر سلامتی کو چھوڑ کر اگر کسی کو غیرت یاد آتی ہے تو وہ بے غیرتی ہے، وہ بے غیرتی ہے، وہ غیرت نہیں ہو سکتی ہے۔ غیرت، اسلام کی غیرت یہ ہے کہ امن قائم ہونا ہے، امن اور سلامتی قائم ہونا، یہ اسلام کی غیرت یہی ہے، اسلام کی حقیقت یہی ہے۔ تو فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو نبھایا کرو، ٹوٹنے مت دو۔ اختلافات ہوتے ہیں رشتہ داریوں کے اندر، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، تو فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رشتوں کو نبھاؤ، جوڑے رکھو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے اس وقت اٹھ کر نمازیں پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنت بسلام، اگر ایسا کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، افشوا السلام، پیس، سلامتی کو عام کرو، پھیلاؤ جی، وہ اطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو جی، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس یعنی کتنا، اگر یہ حدیث شریف اگر پیش کریں، لگتا نہیں اسلام کتنا حسین مذہب ہے، کتنا رحمت والا مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، پوری کائنات کے لیے سلامتی پھیلانے کی بات ہو رہی ہے، کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اصل اسلام یہ ہے، یہ اسلام ہے۔ وہ جو جنگوں کی اور اس شدت کی جو بات آتی ہے، اگر کیا کہتے ہیں کوئی حملہ آور ہو جائے تو کی بات ہے، ان اللہ واللہ لا يحب المعتدین، حملہ اسلام نہیں پسند کرتا ہے، لیکن کوئی حملہ کر دے تو دفاع کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ ورنہ اصل اسلام تو، یعنی اسلام میں جنگ بھی جاتا ہے تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے، اور اگر اس کی تلوار گر جائے اور وہ سرنڈر ہو جائے تو سرنڈر ہونے کے بعد پھر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی قید کر لیا جائے، اگر کوئی قید کر لیا جائے، کیا کہتے ہیں، جنگ میں پکڑا گیا، ختم، وہ اب سرنڈر ہو گیا، وہ ہتھیار ڈال دیا، تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں۔ آقا جب جنگوں سے، جنگ بدر سے اور دوسرے جنگوں سے جب قیدی لے کر آیا جاتا تھا نا، جب جنگ ختم ہوتی تھی تو مشرکین کے قیدیوں کو پکڑ کر لایا جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لفظ فرماتے، اطعموہم مما تأکلون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں جو تم کھا رہے ہو نا، وہی کھانا ان قیدیوں کو کھلاؤ۔ قیدیوں کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ہاں، پریزنرز، سلیوز کہیں یا پریزنرز کہیں، نہیں، جنگ کے قیدی کو کچھ اور ایک لفظ بھی آتا ہے، ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ جو جنگ کے قیدی ہوتے ہیں نا، جن کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، ان کو کھانا وہی کھلاؤ، بس ان کو کھلاؤ نہیں فرمائے جی، ان کو وہی کھانا کھلاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آپ دنیا بھر کے جنگوں کو دیکھیں، جب قیدی پکڑ کے لاتے ہیں تو ادھر سے اس کو لات مارتا، ادھر سے گھوسا مارتا، اس کے منہ پہ تھوک دیتے، اس سے کام لگاتے، اس کو دن میں ایک ٹائم سوکھی روٹی ڈالتے، اس کو گالی گلوچ کرتے۔ نہیں، اسلام میں اجازت نہیں۔ بس قید ہو گیا، وہ سرنڈر ہو گیا، قید کر لیا گیا، بس لا دیے نا، ختم، اس کو اچھی طرح سے رکھو اور اچھا کھانا کھلاؤ۔ کئی لوگ تو یہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہے اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ تو اسلام میں جنگ بھی جو ہے مارنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کوئی مار رہا ہے اور اس کو روکنا ضروری ہے، تو وار کو روکنے اور فساد اور قتل کو روکنے کے لیے لڑائی ہے۔ یعنی لڑائی بھی اسلام میں سلامتی کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ اگر سامنے والا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہتھیار رکھ دے تو پھر اسلام میں پھر ماننے کی اجازت نہیں ہوتی، ہم بھی جنگ روک دینا ہوتا ہے۔ سلامتی عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو، سکون سے تم جنت میں، سکون اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔